بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلامی عقائد ہے، صفحہ نمبر 132 ہے۔ اس میں بیان چل رہا تھا عقیدہ حیات النبی، انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی قبر میں حیات کے حوالے سے۔ اس میں پہلے چند کچھ مبادیات تمہید بیان فرمائی تھی۔ ان میں خاص بات یہ تھی کہ وفات کے بعد روح عام انسانوں کی بھی، روح جہاں پہ بھی ہو اس روح کا جسم کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو عذاب یا ثواب ہو رہا ہوتا ہے وہ روح اور جسم دونوں محسوس کرتے ہیں۔ شہداء کی روح کا تعلق ان کے جسموں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی ارواح کا تعلق جسموں کے ساتھ ان سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ارواح کو، جیسے شہداء کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کی روح کو اللہ نے سبز پرندوں کے شکل دی اور وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جسم مثالی، یعنی ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے روح کو ایک اور جسم بھی دے دیا، تو اس جسم میں رہتے ہوئے اس جسم کے ساتھ تعلق کے ساتھ ساتھ اس جسم مادی کے ساتھ بھی اس روح کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ تو کچھ تمہید کی چیزیں تھیں۔ آگے عنوان اہل سنت کا حیات النبی کے نام سے جو عقیدہ ہے وہ فقط یہ ہے کہ وہ حیات یعنی روح مبارکہ کا اپنے مستقر اعلیٰ علیین میں رہتے ہوئے جسم مبارک کے ساتھ قوی ترین تعلق عالم برزخ میں ہوتی ہے، وہ حیات عالم برزخ میں ہوتی ہے، لیکن قوی ترین تعلق کی بنا پر عالم برزخ میں اس جسم مادی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ اس حصی اور مادی عالم میں وہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی حیات دنیا کی سی ہے۔ ہاں جی، خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جہاں پہ بھی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پہ، جسم کے ساتھ اس کا اس درجے قوی تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو میری قبر اطہر پہ آ کے درود پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور پڑھا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، ابو داؤد شریف کی کل پرسوں ہم حدیث پڑھ رہے تھے، اس میں یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے پہ کوئی سلام پڑھتا ہے آ کے، اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء زندہ ہوتے ہیں، وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، نبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو حیات کی جو علامتیں ہیں، دنیاوی حیات کی علامتیں وہ دو ہیں، کھانا پینا، ظاہری علامتیں جو دیکھنے والے کو نظر آتی ہیں، کھانا پینا، چلنا پھرنا، حرکت، یعنی اس کو یہ ایک بھی کہہ سکتے ہیں کہ حرکت ہے، اور حرکت جو ہے کھانے پینے کی سے بھی اور چلنے پھرنے کے بھی دونوں احادیث میں موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا سفر فرمایا، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر تھا وہ زمینی سفر تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سرخ ٹیلے کے پاس دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات دکھا بھی دیتے ہیں۔ تو حیات انبیاء کا مسئلہ یہ ہے، یہی جسم مبارک جس قبر اطہر میں رکھا گیا ہے، اسی جسم مبارک کے ساتھ روح مبارک کا تعلق ہے، اور قبر اطہر کے قریب جا کے صلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود سنتے ہیں۔ اسی کو حیات برزخی بھی کہتے ہیں۔ حیات برزخی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری زندگی کے بعد برزخ میں یہ حیات حاصل ہوئی، اور اس کو بعض حضرات نے حیات دنوی بھی کہا ہے۔ ہمارے حضرات میں سے، اکابرین میں سے بعض حضرات نے اس کو دنیاوی حیات بھی کہا ہے۔ جنہوں نے دنیاوی کہا ہے ان کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بعض حضرات کو نا غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں دنیاوی حیات ہے تو پھر آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے چلیں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اور یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر آج کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حضور سے پوچھ کے چل رہے ہیں تو یہ مردود ہے بات،
آج تو ہم اسی کو لے کے چلیں گے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے. ظاہری طور پہ قرآن موجود ہے، سنت احادیث موجود ہیں، فقہا نے جو کچھ لکھ دیا. اس کے بعد کو کہتا ہے خواب میں آ کے مجھے نبی علیہ السلام نے بتایا یا خود براہ راست بتایا، دونوں صورتیں، اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہو سکتا. دنیاوی حیات کا کیا مطلب ہے؟ دنیاوی حیات کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو جسم مبارک تھا، جس جسم مبارک کو قبر اطہر کے اندر دفن کیا گیا ہے، اسی جسم مبارک کے ساتھ روح کا تعلق ہے. بعض لوگ جن کو مماتی کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی حضور کے حیات مانتے ہیں، لیکن حیات سے مراد وہ روح کی حیات ہے. تو روح کی حیات میں پھر حضور کی خصوصیت تو نہیں ہے نا. وہ تو سارے لوگوں کی روح پہ تو موت نہیں آتی نا، جسم پہ موت آتی ہے. روح تو زندہ ہی ہے، سارے انسانوں کی زندہ ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور توجہ کی ہے. موت کی انہوں نے اور توجہ کی. عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے موت کا مطلب ہے کہ روح جسم سے منقطع ہو جائے، نکل جائے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح عام لوگوں کی نیند اور انبیاء کی نیند میں فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تہجد پڑھی آپ علیہ السلام نے اور سو گئے، وطر نہیں پڑھے. تو اٹھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر آپ نے وطر پڑھے. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ وطروں سے پہلے سو گئے تھے اور آپ نے وضو نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے. تو انبیاء کی نیند میں، عام لوگوں کی نیند میں ہم جب سوتے ہیں تو ہم تو غافل ہو جاتے ہیں. انبیاء اس طرح کی غفلت نہیں ہوتی، اس لیے انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے. کیونکہ خواب کا محبت اور خواب کا جو اپنا نیند وحی کا جو مرکز ہے اور محبت ہے جہاں پہ وحی اترتی ہے وہ تو قلب اطہر ہے، دل مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل بیدار رہتا ہے. تو نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی وہی ہوتا ہے. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب ہی دیکھا نا، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم ملا آپ کر گزریے. بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ تو خواب ہے، خواب کے پیچھے آپ کیوں پڑ رہے ہیں. بیٹا سمجھتا تھا کہ نبی کا خواب ہے. تو جیسے نیند میں فرق ہے ایسے موت میں بھی فرق ہے. نیند کیونکہ چھوٹی موت ہے، نیند کو بھی موت ہی کہا گیا نا. قرآن میں بھی ہے کہ نیند کے وقت اللہ روح قبض کر لیتے ہیں. اور حدیث کے اندر دعائیں بھی ایسی آتی ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں نا اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ آپ کے نام پہ مر رہا ہوں، آپ کے نام پہ جیوں گا. اور جب اٹھتے ہیں تو بھی ہم جو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں زندگی دے دی موت کے بعد. تو نیند کو موت کہا گیا. تو چھوٹی موت میں جس طرح دل بیدار رہتا ہے، جب بڑی موت آتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی فرق ہے. ان میں فرق کیا ہے کہ پورے جسم سے روح سکڑ کر سمٹ کر قلب اطہر میں جمع ہو جاتے. تو یہ خیر انہوں نے ایک موت کی تعبیر یہ اختیار کی ہے. وہ خود فرماتے ہیں کہ اس کو لینا ضروری نہیں ہے، میری اس بات کو آپ نہ لیں، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یوں ہوا ہوگا. بہرحال موت جیسے بھی آئی، جس طریقے سے بھی آئی ہو، اس کے تو قائل ہیں. وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ نے جنازہ پڑھا، آپ کی تدفین ہوئی. تدفین کے بعد قبر اطہر کے اندر جو حیات حاصل ہے وہ اس کے اہل سنت والجماعت سارے ہی قائل ہیں. اسی کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کا تعلق جسد اطہر کے ساتھ رہتا ہے. حیات النبی کا یہ عقیدہ اجماعی ہے. علامہ داود ابن سلیمان بغدادی رحمہ اللہ، یعنی اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے تمام اہل سنت والجماعت کا. لکھتے ہیں والحاصل ان حیات الانبیاء ثابتۃ بالاجماع، حاصل یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی حیات بالاجماع ثابت ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ ہوا وسائر الانبیاء معلومۃ عندنا علما قطعیا لما قام عندنا من الادلة فی ذلك وتواترت به الاخبار الدالة على ذلك. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر مبارک میں اور اسی طرح دیگر انبیاء کی حیات ہمارے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے، کیونکہ اس پر ہمارے نزدیک دلائل قائم ہیں اور تواتر کے ساتھ اخبار موجود ہیں، احادیث موجود ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں. تنبیہ: فرشتے جو آ کر قبر میں مدفون میت کو بٹھاتے ہیں اور اسے سوال جواب کرتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام اپنے اجسام مبارکہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ایسا عالم برزخ میں ہوتا ہے، ورنہ عالم مادی میں تو وہ ہمیں لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. جیسے عالم خواب میں ایک شخص بیٹھا یا کھڑا ہوتا ہے،
یا دوڑ رہا ہوتا ہے، حالانکہ عالم مادی میں وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ عالم خواب عام طور سے ایک خیالی عالم ہے، جبکہ عالم برزخ ایک واقعی عالم ہے۔ آگے وہ احادیث بیان کی جا رہی ہیں جن میں انبیاء کی حیات کا تذکرہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مررت علی موسم یصلی فی قبرہ، میں معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا جو سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید اعلمتہ، جس نے میری قبر کے پاس درود پڑھا تو میں اسے خود سنتا ہوں، اور جس نے مجھ پر دور سے درود پڑھا تو وہ مجھے بواسطہ فرشتوں کے بتلایا جاتا ہے۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے، قالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، قال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ پر ہمارا درود کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے اجسام حرام کر دیے ہیں، انبیاء کے جسم کو مٹی کھاتی نہیں ہے۔ یا بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ جب یہ مسجد نبوی کی توسیع کی گئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً مروان کے زمانے میں کی گئی، عبد الملک کے زمانے میں کی گئی، تو جو ازواج مطہرات کے مکانات تھے وہ مسجد سے متصل تھے، یعنی مسجد نبوی کے مشرق کی طرف، یوں جنوب میں قبلہ ہے تو مشرق کی طرف جو جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، روضہ مبارک کے ساتھ ہی ادھر دوسرے مکانات تھے، تو روضہ مبارک کو چھوڑ کے باقی مکانات مسجد میں وہ کیے گئے۔ تو اس کی جب کھدائی ہو رہی تھی تو کھدائی کے دوران وہ تو چونکہ چھوٹے چھوٹے اس وقت گھر تھے وہ سارے گرائے تھے، چھت بھی گرائی، دیواریں نہیں کی گرائی، تو وہ کھدائی کے دوران کچھ پاؤں ظاہر ہو گئے، تو صحابہ کو جو اس وقت تابعین تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نہیں، یہ حضرت عمر کے، لہٰذا ان کو دوبارہ پھر پکی دیوار کر کے دوبارہ سے ان کو بند کر دیا گیا۔ تو کئی سال گزرنے کے بعد بھی قدم مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بالکل محفوظ ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کے جسم تو بالکل محفوظ ہوتے ہیں، دیکھے ہوئے تھے نا۔ حضرت عروہ بن زبیر نے تو حضرت عمر کے دیکھے ہوئے تھے پاؤں، وہ پاؤں دیکھ کے انہوں نے پہچان لیا، اور اس زمانے میں ان کے ویسے بھی حافظے ماشاءاللہ ایسے تھے کہ حافظوں کے کیا کہنا ہے۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار یہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت وحشی بن حرب، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں سے عام درجے کے صحابی ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں، یعنی وہ ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ بھی جن کے ہاتھوں شہید ہوئے اور بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو عبید اللہ بن عدی بن خیار یہ کہتے ہیں کہ میں اس 27 سال کا تھا، میں ان کے پاس گیا، میں نے اپنا لباس پہنا ہوا تھا اور منہ پہ میں نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا، سارا منہ میں نے لپیٹا ہوا تھا، تو جا کے میں نے ان کو سلام کیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ نے پہچانا؟ تو اس نے مجھے یوں میری آنکھوں کی طرف دیکھا اور میرے پاؤں ننگے تھے، میرے پاؤں کی طرف دیکھا اور پاؤں دیکھ کے کہنے لگے کہ آج سے 27 سال پہلے عدی بن خیار کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، انہوں نے تولیے میں چادر میں لپیٹ کے مجھے دیا تھا کہ فلاں دائی کو دیو، تمہارے پاؤں اس بچے کے پاؤں سے ملتے ہیں، تم عدی بن خیار کے بیٹے تو نہیں ہو؟ تو کہتے میں نے کپڑا ہٹایا، میں نے کہا ہاں جی میں عدی بن خیار کا بیٹا ہوں عبید اللہ۔ بچپن میں 27 سال پہلے بچپن میں بچپن سے جوانی تک کتنی تبدیلیاں آتی ہیں جسم کے اندر، تو اس درجے کے وہ ماشاءاللہ ان کے حافظے اور ان کے دماغ تھے۔ تو اس لیے اگر حضرت عروہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاؤں انہوں نے تو جوانی میں بڑی عمر میں دیکھے ہوئے تھے، انہوں نے پہچان لیے، تو یہ تو کوئی اتنی بعید بات نہیں ہے۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ذکر ہوا یہ قرآن پاک کے عین موافق ہے۔ قرآن پاک میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ ترجمہ: اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہو ان کے مرنے کا، اور جو نہیں مریں ان کو کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں، پھر رکھ چھوڑتا ہے جن پر مرنا ٹھہرا دیا ہے، اور چھوڑ دیتا ہے دوسروں کو ایک مقررہ وقت تک۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارواح کو نیند میں کھینچ لیتے ہیں تو سوئے ہوئے آدمی کی روح اس کے جسم سے خارج ہوتی ہے، لیکن جسم کے ساتھ اس کا تعلق منقطع نہیں ہوتا۔ اب اس بے روح جسم پر نیند کے عالم میں کیا کچھ حالات نہیں گزرتے، جسم سے افعال تک صادر ہوتے ہیں، مثلا کروٹ بدلنا، ٹانگ سکیڑنا، بولنا، یہاں تک کہ بعض لوگ تو نیند میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور بچے اپنا سبق دہرانے لگتے ہیں۔ جو عقیدہ بیان ہوا وہ اس کیفیت کے ساتھ موافقت رکھتا ہے۔ روح جسم مادی سے علیحدہ اپنے مستقر میں، اپنے مکان میں رہے، البتہ جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جو اگر قوی ترین ہو تو جسم سے نماز کا فعل صادر ہونے لگے۔ بس اتنا فرق ہے کہ نیند میں ہمیں جسم سے صادر ہونے والے افعال کا شعور نہیں ہوتا، اور عالم برزخ میں یہ شعور ہونا ناممکن نہیں ہے۔ بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بعینی ہی یہ معاملہ حیات دنیوی میں پیش آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، یعنی میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ اس حدیث کے ساتھ جب مذکورہ بالا آیت کا مضمون ملایا جائے تو بات یوں بنے گی کہ نیند کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ آپ کے جسم سے خارج ہوتی ہے، لیکن روح کے ساتھ قوی ترین تعلق کی بنا پر، جسم کا روح کے ساتھ قوی ترین تعلق کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کام کرتا رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی حالت میں بہت سے امور کا شعور اور ادراک بھی حاصل رہتا ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول کے طور پہ بیان کر دیا نا، کہ جب بھی ہم سوتے ہیں تو ہمارا دل بیدار رہتا ہے، دل پہ غفلت نہیں آتی جیسے عام لوگوں کے دل پہ غفلت آ جاتی ہے۔ نیند، ہاں، ایک طرح کی موت ہے کہ جسم سے روح منقطع ہوتی ہے لیکن اس کا قوی تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ ہاں، وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ پورے جسم سے روح کھینچی جاتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس وقت ایسا رکھا ہے، اور چونکہ وہ گویا جزا اور سزا شروع ہوگی نا اس وقت تو، اور جب تک زندگی ہے اس وقت تک جزا اور سزا کا تعلق نہیں ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہوگا۔ السلام علیکم وعلیکم حضرت، السلام یہ ورحمۃ جو آیت اوپر پڑھی گئی ہے یہ نیند کے بارے میں ہے؟ اللہ۔ جی، اس میں دونوں باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، موت کے وقت اللہ روح قبض کر لیتے ہیں، اور ٹھیک ہے، دوسرا فرمایا واللتی لم تمت فی منامها، اور جن کی موت نہیں آتی زندگی کے اندر، نیند کے وقت اللہ ان کی روح قبض کر لیتے صحیح، ہیں۔ جی، جزاک اللہ۔ چھٹا باب ہے بعض بدعتیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو۔ پہلا غلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمیع ما کان و ما یکون کا علم ماننا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات و صفات سے متعلق علم کے علاوہ ازل سے ابد تک، یعنی روز اول سے جنت اور دوزخ میں داخلہ تک، عالم اور کائنات میں ہونے والی ہر حرکت اور ہر ارادے کا علم عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے دلوں کے ارادوں اور خواہشوں اور نیتوں پر اطلاع ہے۔ لوح محفوظ کے جمیع مندرجات کا آپ کو علم ہے، حتیٰ کہ مغیبات خمسہ کا بھی آپ کو علم حاصل ہے۔ مغیبات خمسہ سے مراد وہ 5 غیب کی باتیں ہیں جن کا ذکر سورہ لقمان کی آخری آیت میں ہے۔ غیب کی وہ 5 باتیں یہ ہیں: قیامت کب ہوگی، بارش کب ہوگی، رحم میں کیا ہے، آدمی کل کیا کرے گا، آدمی کس جگہ مرے گا۔ بدعتیوں کی پہلی دلیل، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے بدعت کی تعریف وہ مستقل اس میں مضمون ہے انشاءاللہ تعالی اصول دین کے اندر، ابھی تک وہ پڑھا نہیں ہے۔ اصول دین میں اس پہ مستقل آئے گی سنت اور بدعت
کے موضوع پر ایک مضمون ہے، یعنی کس کو کہتے ہیں، بدعت کی تعریف کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ ویسے خلاصہ یہ ہے کہ جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس عمل کا سبب موجود ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام نہیں کیا، سبب موجود تھا، عمل نہیں کیا، اب اسی سبب کی بنیاد پر کسی نئے کام کی ایجاد، یہ بدعت کہلاتی ہے۔ اچھا جی حضرت، یہ پہلے سے باتوں میں بات آ گئی جی تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے اعمال جیسے ہمارے دعوت کے کام میں بھی ہیں، تو بعض لوگ ان کو بھی بدعت کہتے ہیں کہ یہ اجتماع نہیں تھا حضور کے دور میں، یا جی بہت میں سارے عرض اعمال وہ کرتا کہتے ہوں ہیں۔ میں جی عرض کرتا ہوں، آپ ذرا یہ بات جو بدعت کی میں تعریف کر رہا ہوں نا، اس کو آپ سن لیجئے گا، بعد میں اگر کوئی سوال ہو تو فرمائیں گا۔ جی آپ بہتر۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عمل کا سبب موجود تھا، آپ نے عمل نہیں کیا، بعد میں اسی سبب کی بنیاد پر کوئی نیا عمل ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے۔ اگر سبب حضور کے زمانے میں نہیں تھا، سبب بعد میں پیدا ہوا اور اس سبب کی بنیاد پر کوئی عمل بھی شروع ہوا، اور وہ اب عمل ایسا ہے جس پر دین کی بنیاد ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ مثلا اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، جنازے حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن حضور کے زمانے میں بھی آیا۔ یہ اسباب نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، لیکن ان کے ساتھ کوئی عمل نہیں جوڑا گیا، ان کے ساتھ کوئی عمل نہیں جوڑا گیا۔ اب اسی سبب سے بعد میں اس کے ساتھ کسی عمل کا اضافہ کر دینا، کسی عمل کو ساتھ جوڑ دینا، یہ بدعت کہلائے گا۔ سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، سبب بعد میں پیدا ہوا، جیسے حضور کے زمانے میں لکھنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی، بعد میں خطرہ ہوا صحابہ کے زمانے میں ہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت ابوبکر سے عرض کیا کہ اگر قراء اس طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن تو ضائع ہو جائے گا، لہٰذا آپ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کروا دیجئے۔ تو ایک جگہ پہ حضور علیہ السلام نے اس کا اہتمام نہیں فرمایا ایک جگہ پہ جمع کروانے کا، لیکن صحابہ نے دین کی حفاظت کے لیے، سبب بعد میں آیا، عمل بعد میں ہوا، عمل ایسا ہے جس پر دین کی کس حکم کی بنیاد ہے، اس کو کہتے ہیں احداث للدین، دین کی حفاظت کے لیے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا، جیسے حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئیں، پھر حدیث کی حفاظت کے لیے اسماء رجال کا فن مرتب ہوا، یعنی راویوں کی جانچ پڑتال۔ مسلم شریف کے مقدمے میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو ہم لے لیتے تھے، لیکن جب بدعات کا رواج پڑنے لگ گیا، بدعات شروع ہو گئیں، تو پھر ہم دیکھتے تھے کہ یہ سنی ہے تو اس کی روایت لے لیتے تھے، اگر کوئی بدعتی ہوتا تھا تو اس کی روایت چھوڑ دیتے تھے۔ تو بعد میں ہم نے راویوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیا اہتمام سے، اور اس پر مستقل فن مرتب ہو گیا، اس پہ کتابیں لکھی گئیں، ہر راوی کے حالات، یہ کب پیدا ہوا، کب فوت ہوئے، کون کون سے ان کے شاگرد ہیں، ان کے استاد کون سے ہیں، کہاں پڑھے، کون کون سے علاقوں میں انہوں نے سفر کیے، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کا اخلاق کیسے تھے، اس پہ مستقل کتابیں ہیں۔ یعنی یہ ایسا فن ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے اور کسی مذہب والوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پاس تو اپنے تورات کی سند ہی نہیں ہے، انجیل کی سند ہی نہیں ہے، راویوں کے حالات تو بہت بعد کی بات ہے، اور مسلمانوں کے پاس جتنی حدیثیں ہیں، ہر حدیث کے سارے راویوں کے پورے حالات محفوظ ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا سبب بعد میں آیا، عمل بعد میں ہوا، اور یہ عمل ایسا ہے جس کے جو دین کی حفاظت کے لیے کیا گیا۔ آپ دیگر بدعات کو دیکھ لیجئے، ان بدعات میں سے کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کا سبب بعد میں آیا ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ کہ اس پر کسی دین کی بنیاد ہو، دینی کوئی حکم ایسا ہے جو اس پر جس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، کہ اگر نہیں کریں گے نا تو دین کا وہ حکم ضائع ہو جائے گا، یعنی قرآن اگر لکھتے نہ، حدیثیں لکھتے نہ تو ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ ایسے یہ جتنی کام ہو رہے ہیں، ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کریں گے تو دین سا کون سا رکن ہے جس میں خرابی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اب باقی رہ گیا چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
بعض لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب بات آتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سامنے ڈیسک رکھنا یہ بھی بدعت ہے، یہ ہیٹر بھی بدعت ہے، اور یہ پردے لگانا بھی بدعت ہے، یہ ٹائلیں لگانا بھی بدعت ہے۔ تو اس میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، یعنی اس کو ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر یہ کام کر رہا ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ موٹر سائیکل پہ اگر بیٹھے گا تو اس کو 2 نفلوں کا ثواب ہے، اگر گاڑی میں سفر کرے گا تو 4 نفلوں کا ثواب ہے، اور جہاز پہ کرے گا تو 10 نفلوں کا ثواب ملے گا۔ اس میں کوئی ثواب تو نہیں، ضرورت کی سواریاں اس وقت جو تھیں وہ تھیں، اور آج سواریاں یہ ہیں تو وہ سواری استعمال کر رہے ہیں، تو ان میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کاغذ پہ ہم نے کتاب تو چھاپی ہے، لیکن کاغذ کون سا لگائیں گے؟ 80 گرام کا لگاتے ہیں تو اس میں زیادہ ثواب ہے، اور اگر اخباری پیپر لگا دیں تو اس میں کم ثواب ہے، تو یہ تو نہیں ہے۔ اس میں کوئی کاغذ کون سا استعمال ہونا ہے، کون سے ادارے سے ہم نے اس کو پبلش کروانا ہے، اور ٹائٹل کیسا بنانا ہے، یا ڈیسک بنوانا ہے تو کون سے مستری سے بنوانا ہے، تو اس میں تو کوئی نہیں۔ اسی طرح مدارس کا جو نظام ہے، 8 سال پڑھانا ہے، اور ہر سال کے اندر، ہر مہینے کے اندر جو ہے وہ ہفتے میں ہم نے 1 دن کی چھٹی کرنی ہے، اور اسی طریقے سے کتابوں کے شعبے کے اندر 2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہیں، شعبہ حفظ والوں کو چھٹیاں ہوتی نہیں ہیں۔ تو اب یہ کتنی چھٹیاں کرنی ہیں، نہیں کرنی ہیں، اور نصاب کتنے سال کا بنانا ہے، کم بنانا ہے، کون کون سی کتابیں پڑھانی ہیں، کون سی نہیں پڑھانی ہے، یہ اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کتاب پڑھائیں گے تو زیادہ ثواب ہے، یہ پڑھائیں گے تو کم ثواب ہے۔ وہ تو ضرورت کو دیکھا جاتا ہے، ہم کیا دینا چاہ رہے ہیں، اس ضرورت کو کون سی کتاب پوری کر رہی ہے، تو وہ کتاب پڑھا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے تبلیغی اعمال ہیں، تبلیغی اعمال ہیں تو وہ ان میں یہ نہیں کہا جاتا کہ 4 مہینے لگانے کا ثواب اتنا ہے اور اس کا ثواب اتنا ہے، علیحدہ علیحدہ ہر عمل کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ایک ترتیب تو بنانی ہی تھی نا، ایک ترتیب بنانی تھی کہ ایک خاص مخصوص وقت کے لیے نکل کے اپنی تربیت کر کے پھر دوسروں کے لیے ہم دوسروں کو بھی اس پہ لانے کی کوشش کریں۔ اور حدیث کے اندر چونکہ آتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ 3 مرحلوں میں انسان کا جسم مکمل ہوتا ہے اور پھر روح ڈال دی جاتی ہے، تو 4 مہینوں کا خاص ایک دخل تھا، تو اسی لیے انہوں نے کہا 4 مہینے طے کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 4 مہینے کے لیے نکلا کوئی بندہ اور 120 دن کی بجائے اس نے 118 دن میں واپس آ گیا تو گناہ گار ہے، اس نے پورے نہیں کیے۔ 2 رکعت کی نیت باندھے، 1 رکعت پہ سلام پھیر دے تو اس کو پڑھنے پڑیں گے نا، وہ تو اس کے ذمہ واجب ہو گئے۔ تو یہ کوئی واجب نہیں، اس روزے پہ گیا 3 دن پورے کرنے کے بجائے 2 دن میں آ جاتا ہے، وہ 4 دن لگا لے۔ نماز میں تو ایسا نہیں نا کہ آپ 2 کی رکعت نیت باندھیں اور 3 پڑھ لیں۔ تو یہ ایک نظم کا حصہ ہے، یہ اس کو کوئی عبادت سمجھ کے، کوئی ثواب سمجھ کے نہیں کیا جا رہا۔ طریقہ اصل دین کی تفہیم ہے، دین پہ آنا ہے، اس کے لیے طریقہ مختلف زمانے میں مختلف ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، اگلے سبق کا وقت ہو گیا ہمارا، پھر انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔